بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم جن چیزوں کے اوپر انشاءاللہ بات چیت کریں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج کا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی جو کلاس ہے وہ ایک مخصوص ٹاپک کے اوپر ہے جس کا عنوان ہے قرآن مجید کی جمع اور تدوین، یعنی کہ قرآن مجید کو کس طرح سے نازل ہوا، اس کو پھر کس طرح سے جمع کیا گیا، اور اس کا کیا کیا کس کس مرحلے سے اس کو گزرنا پڑا اور ہم تک کس طرح سے پہنچا۔ اس کا جو مقصد تھا جمع کرنے کا وہ کیا ہے، اور اس کے یہ جن جن ادوار کے اندر جس جس طرح سے جمع کیا گیا، یہ آج اس کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ بات چیت کریں گے۔ اور انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ 45 منٹ کی ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد 10-15 منٹ کے لیے کویشچن آنسر سیشن کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا اور اپنے نوٹ بک وغیرہ کو لے کے بیٹھیں تاکہ جو اگر کوئی پوائنٹ آپ کے لکھنے والا ہو تو فوری لکھتے جائیں، اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو اس کو بھی نوٹ کر لیں تاکہ آپ کویشچن آنسر سیشن کے اندر اس کو پوچھ سکیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو جمع کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ اس کے اصطلاحی معنی جو ہے وہ کیا ہے۔ قرآن مجید کو جمع کرنا، خواہ وہ حفظ کی صورت میں ہو یعنی یاد کرنا ہو، چاہے وہ لکھنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ ریکارڈنگز کی صورت میں ہو، تو اس چیز کو کہتے ہیں جمع کرنا۔ اور تدوین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کرنا، ترتیب دینا۔ مقصد قرآن مجید کا جمع کرنے کا کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا جا رہا تھا اسی طرح اس کو محفوظ کر لیا جائے تاکہ اس کو پڑھا بھی جا سکے، اس کو سیکھا بھی جا سکے، اس کو آگے سکھایا بھی جا سکے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اٹھایا تھا، کیونکہ رہتی دنیا تک جو ہے قیامت کے دن تک اس نے دنیا کے اندر بغیر کسی رد و بدل کے محفوظ رہنا تھا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اور کتاب کا ذمہ اپنے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، کیونکہ ان کے اندر جو ایسی شریعت موجود تھیں جو کہ پہلے جن کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ حتمی ہے، اور اس کے اندر نہ تو تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن مجید کی جو جمع کرنے کی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید خود ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا نا تو آپ کی کوشش ہوتی کہ اس کو جلدی جلدی سے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تیز تیز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ جو ہے وہ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن مجید کو جمع کرنا اور اس کو آپ کے دل کے اندر بٹھا دینا اور آپ کو یاد کروا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ قرآن مجید جو ہے وہ 4 قسم کے ادوار سے میں جمع کیا گیا ہے، ان کو ہم ترتیب وائز انشاءاللہ آج سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ پہلا دور جو تھا وہ ظاہر ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوی جو دور تھا اس کے اندر قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ کچھ لوگ آج کل جو جدیدیت پسند ہے، جو مذہب سے بیزار لوگ ہیں نا، ان کا یہ ماننا ہے کہ قرآن مجید کو یہ جمع نہیں کیا گیا، یہ تو بہت عرصہ بعد میں لکھنا شروع کیا گیا اس کو، اور اس کی کتابی صورت جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اور اس کے بعد جا کے آغاز ہوا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو اپنی اصلی حالت میں یہ ابھی تک محفوظ رہے۔ تو لہٰذا آج کا سیشن جو ہے نا وہ ان سب لوگوں کے نام ہے جو قرآن مجید کی تدوین اور اس کے جمع کرنے اور اس کی سچائی کے بارے میں بات اٹھاتے ہیں۔ ملحدین ہو گئے یا وہ مذہب بیزار لوگ جتنے بھی ہیں، آج کا سیشن انشاءاللہ ان سب کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، اللہ تعالیٰ اگر ان کو ہدایت عطا فرمائے۔
پہلا دور جو تھا نبوی دور جو تھا، اس میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا 2 صورتوں میں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ جیسے ہی وحی نازل ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام جو ہے وہ فوراً ہی اپنے صحابہ کرام کو اس کو آگے سکھا دیا کرتے تھے، پڑھا دیا کرتے تھے۔ آپ خود تو پڑھے لکھے تھے نہیں، لیکن جو آپ کو وحی کے ذریعے بتائی جاتی تھی آیات، آپ اسی طرح صحابہ کرام کو آگے فارورڈ کر دیا کرتے تھے، اور ان کو ساتھ حکم بھی دے دیا کرتے تھے کہ اس کو لکھ لیں، اور وہ صحابہ کرام جو تھے وہ اس کو فوراً یاد بھی کر لیا کرتے تھے، کیونکہ عربوں کے اندر مکہ کے جو لوگ تھے ان کے اندر ایک یہ بھی خوبی پائی جاتی تھی کہ ان کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، ان کا جو میموری تھی نا وہ بڑی مضبوط تھی، ان کو فوراً چیزیں یاد ہو جایا کرتی تھی اور یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک صورت تو یہ تھی کہ قرآن مجید کو حفظ کیا جا رہا تھا فوری طور پہ۔ دوسرا یہ تھا کہ جو لوگ اس وقت پڑھے لکھے تھے صحابہ کرام، اس کو لکھ بھی رہے تھے مختلف چیزوں کے اوپر۔ آگے ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ وہ کن کن چیزوں کے اوپر لکھا جا رہا تھا اور کس طرح سے لکھا جا رہا تھا۔ حفظ کی جو صورتیں تھیں اس کے اندر یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آتا تھا قرآن مجید کی صورت میں، وحی نازل ہوتی تھی کسی آیات کی یا کسی صورت کی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کرتے تھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ روایت نمبر ہے 4998، اس کے تحت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں ان جبرائیل علیہ السلام کان یعارض النبی بالقرآن فی کل عام مرتن، کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے نا وہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے ہیں۔ دور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس کو ریوائز کیا کرتے تھے، اس کو ریکال کیا کرتے تھے، یاد کیا کرتے، دہرائی کیا کرتے تھے۔ لیکن فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتين، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا تھا نا، جس سال آپ کی وفات ہونی تھی، اس سال پھر جبریل امین نے 2 بار ریوائز کروایا نبی علیہ السلام کو قرآن مجید۔ تو یہ ایک اشارہ بھی تھا آپ کی طرف کہ اب آپ کو جو ہے اب جانا ہوگا اپنے خالق حقیقی کے پاس، تو اس سال آپ نے 2 بار قرآن مجید کو ریوائز کیا۔ مکہ کے اندر کیا تھا کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ مکہ والوں کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، اور 13 سال کا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جو گزارا ہے، نبوی جو دور ہے 13 سال کا، اس سے پہلے بھی 40 سال گزارے، تو 13 سال جو نبوت کے اعلان کے بعد آپ نے گزارے ہیں، اور اسی دوران میں ظاہر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ تو اس دوران میں جیسے قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا تو صحابہ کرام اس کو فوری یاد کر لیا کرتے تھے، اور کبھی بھی انہوں نے کسی بھی وجہ سے کوتاہی نہیں کی، بلکہ وہ شوق رکھتے تھے کہ جیسے ہی وحی نازل ہو تو اس کو محفوظ کر لیا جائے، اس کو یاد کر لیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلے جو حافظ قرآن ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے بعد جو صحاب جو آپ کے اسٹوڈنٹس تھے، وہ جنہوں نے آپ علیہ السلام سے ڈائریکٹ قرآن مجید کو سیکھا اور سمجھا اور یاد کیا، وہ حفاظ تھے۔ تو یہ جو ایک تو تھا مکی دور جس میں 13 سال کے اندر مختلف صورتوں کا، مختلف آیات کا نزول ہو رہا تھا، تو وہ جیسے جیسے ترتیب وار جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی تھی وہ نازل ہوتے تھے، تو اسی طرح ہی یاد کیا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ لکھا بھی جا رہا تھا۔ اب اس کے بعد جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے، ہجرت مدینہ کے اندر پھر نبی علیہ السلام جب منتقل ہوئے ہیں مدینہ کے اندر، تو وہاں پر بھی 10 سال کا آپ نے عرصہ گزارا۔ تو ان 10 سالوں کے اندر بھی نبی علیہ السلام کے اوپر جو وحی کا نزول ہوتا تھا نا، اس کو بھی اسی طرح ہی بتایا جا رہا تھا، سکھایا جا رہا تھا مدینہ کے اندر بھی۔ بلکہ مدینہ کے اندر تو آپ نے ایک ادارہ، یعنی کہ جس طرح صفا اکیڈمی بنائی تھی وہاں پہ، جس میں صحابہ کرام ہر وقت بیٹھ کے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور اسی دوران جو تھا وہ نبی علیہ السلام جو ہے جب بھی نمازیں پڑھایا کرتے تھے، فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی 3 جہری نمازیں جو ہیں، ان کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جمعے کے خطبے کے اندر بھی، خطبات کے اندر بھی، جمعے کے خطبے کے اندر بھی، اپنی مختلف تقریروں کے اندر بھی قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب
یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی جو قرآن مجید کو ترتیب وار ہی یاد کیا جا رہا تھا، بلکہ ابھی آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ کہ کس طرح سے ترتیب دیا جا رہا تھا. تو اسی یہ سب جب ہو رہا تھا مدینہ کے اندر بھی حفظ کیا جا رہا تھا، مکے میں لوگ صحابہ کرام جو حفظ کر چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نا گاہے بگاہے چیک بھی کیا کرتے تھے صحابہ کرام کے حفظ کو. تو جو چیک کرنے کے نا کچھ انداز تھے بڑے خوبصورت سے. ایک تو یہ تھا کہ آپ کسی بھی صحابی کو، جیسے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آواز بڑی کمال کی تھی، بڑی خوبصورت آواز تھی. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی. تو آپ کیا کرتے تھے، اسی طرح چلتے پھرتے جب بھی آپ کے پاس کوئی صحابی ہوتے تھے تو آپ کا پھر جب خواہش ظاہر کرتے تھے کہ قرآن پاک سننے کو دل کرتا تھا، تو آپ صحابہ کرام سے کہہ دیا کرتے تھے کہ بھئی قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنائیں ذرا. تو بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے آپ نے جب خواہش کا اظہار کیا کہ تلاوت قرآن سناؤ، تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ پر تو وحی کا نزول ہوتا، تو آپ کو میں سناؤں؟ تو انہوں نے بولا ہاں میرا بھی دل کرتا ہے قرآن سننے کا، تو آپ قرآن سنائیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے یہ. تو جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تلاوت شروع کی، سورہ نساء پڑھنا شروع کر دی، تو ایک آیت آئی سورہ نساء میں، آیت نمبر 41، سورہ نساء کی آیت نمبر 41، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو یہاں پر جب پہنچے نا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے غور کیا کہ اللہ کے نبی جو ان کا جو چہرہ مبارک ہے وہ میری طرف نہیں ہے، اور یہ تو اپنے خیال سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. تو انہوں نے نا نیچے جھک کے دیکھا نا، تو آپ علیہ السلام جو تھے نا وہ آنسو بہ رہے تھے آپ کی آنکھوں میں، اور آپ نے فرمایا حسبک الآن، اب بس کر دو عبداللہ مسعود، اب اور نہ پڑھو آگے. یعنی کہ تلاوت قرآن کا اتنا اثر ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اس کو فیل کیا کرتے تھے، اور وہ ایک نارمل چیز تھا ان کے لیے، کیونکہ ان کو تو ہر چیز آیاں تھی، عربی لینگویج کے ماہر تھے، عربی جانتے تھے، قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، بلکہ جبریل امین نے خود ان کو سکھایا تھا اللہ کے حکم سے. اور آپ تو خود ٹیچر تھے، سکھانے والے تھے، صحابہ کرام نے خود آپ سے سیکھا ہوا تھا. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ہماری طرح، جس طرح نعوذ باللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ جس طرح عام طور پہ جب تراویحوں کے اندر پڑھا جاتا ہے رمضان کے اندر، تو پتہ ہی نہیں چلتا قاری صاحب نے کب شروع کیا کب ختم کر دیا، اور پیچھے سننے والے جو مقتدی حضرات ہیں ماشاءاللہ وہ بھی ویسے ہیں، ان کو بھی اکتاہٹ سے جو برا حال ہو رہا تھا، کبھی ان کو مچھر لڑ رہے ہیں، کبھی مکھیاں تنگ کر رہی ہیں، کبھی ان کے دل میں کہیں کا خیال آ رہا ہے، کبھی کچھ خیال آ رہا ہے، کبھی کچھ خیال آ رہا ہے. تو اس وقت یہ بڑا ایک گولڈن ٹائم تھا جس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے، اور وہ ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے، تو کہیں بھی اس سورہ نساء کی، بلکہ اس حدیث کے اندر جیسے کہ آپ سن چکے ہیں سورہ نساء مینشن کیا نام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سورتوں کے نام بھی بتائے جا چکے تھے، اور سورتوں کے اندر آیات کی ترتیب بھی تھی ساتھ ساتھ، جس وجہ سے ایسا نہیں تھا کہ ایک آیت اب پڑھی ہے اور دوسری سورت کی اب اس کے بعد پڑھ دی، ایسا نہیں تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو مختلف صورتوں میں سے مختلف آیات نازل ہوتی تھیں. کبھی سورہ نساء کی آیت کا نزول ہو رہا ہے، کبھی سورہ بقرہ کی، آگے پیچھے ہوا کرتی تھی. لیکن ان آیات کو جیسے ہی وہ نازل ہوتی تھی، اللہ کے نبی خود بتا دیا کرتے تھے، جیسے کہ بھی آگے انشاءاللہ ذکر آ رہا ہے کہ آپ کس طرح سے ترتیب لگوایا کرتے تھے ان آیات کی. تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بھی تقریباً جو قابل ذکر ہے نا اس وقت مختلف کتابوں کے اندر، جو صحابہ کرام جنہوں نے حفظ کیا تھا آپ کی موجودگی میں اور آپ سے ڈائریکٹ، ان کی 19 تعداد ہے، مردوں کی 19 اور خواتین کی 5، جن میں 3 تو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ. 3 تو امہات المومنین تھیں، اور
19 کے قریب جو تھے وہ مرد حضرات تھے آپ علیہ السلام کے دور میں ہی، جن کا کتابوں کے اندر ذکر آتا ہے. ویسے تو بہت لاتعداد ہے سبھی صحابہ کرام جو شوق رکھتے تھے اس چیز کا. قرآن مجید کے جمع کرنے میں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر قرآن مجید کو جمع کرنے کا جو مقصد تھا یا مراد تھی نا، وہ کیا تھی یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. صحیح بخاری کے اندر نا امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 احادیث لے کے آئے ہیں اس چیز کو. 3 احادیث کے اندر انہوں نے اس چیز کو وضاحت کی ہے کہ اس کو قرآن مجید کو جمع کرنے سے مراد کیا ہے. پہلی جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر 478 ورس 478 اس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ دور نبوی میں قرآن کس نے جمع کیا تھا. ٹھیک ہے، قتادہ رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں، وہ اپنے استاد سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن کس نے 4 قرآ کا 4 حفاظ کا ذکر کیا؟ ابو درداء، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید. پھر ایک اور روایت کے اندر 4 صحاب کا ذکر کیا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ اور ابی بن کعب. اچھا یہاں پر نا ایک غور طلب بات یہ بھی ہے کہ ان مختلف احادیث کے اندر جو بلا ترتیب نام آئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندے گنوانا مقصد نہیں. یہاں پہ اصل میں بتانا مقصد، اصل تو اگر تو بندے گنوانا مقصد ہوتا تو پھر تینوں احادیث کے اندر یا جتنی بھی احادیث ہیں ان کے اندر مختلف نام نہ ہوتے، پھر ایک ہی ترتیب کے ساتھ ایک ہی نام ہوتے. جس طرح کے آپ جانتے ہیں عشرہ مبشرہ جو رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، 10 صحابی جو ہیں جن کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی گئی. اب سب متفق ہیں ان کے ناموں کے اوپر، کسی نے کوئی ترتیب خراب نہیں کی، کسی نے 10 میں سے کسی کو نہ تو مائنس کیا نہ پلس کیا. ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر ترتیب بتانا مقصود تھی. لیکن یہاں پر ترتیب بتانا مقصود نہیں تھی، یہاں پر بتانا مقصود یہ تھا کہ صحابہ کرام نے اس چیز کا اہتمام کیا اور اس وقت پہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا اہتمام تھا اور کئی صحابہ نے اس کا اہتمام کیا تھا. تو یہاں پر بتانا گنتی مقصود نہیں تھا، یہ صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے. تو یہاں پر جیسے کہ میں نے بتایا، اس کے بعد پھر جب قرآن مجید کی کتابت ہوئی ہے، کتابت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کتاب کو لکھنا، کتابت سے مراد لکھنا. حفظ تو ہو ہی رہا تھا جیسے کہ آپ جان چکے ہیں، اور ان کو یاد کرنے والے بھی تھے. 19 مرد تھے اور 5 تین تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ قابل ذکر ہیں مختلف کتابوں کے اندر. جن کا ذکر نہیں ہے ابھی تک، جن کے نام نہیں ہے، وہ تو لا تعداد ہے نا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام کتابوں میں ذکر آتا ہے. 3 بار جو تھے نا، وہ 3 قسموں کے ساتھ 3 جگہوں کے اندر 3 ادوار کے اندر قرآن مجید کو نا کتابت کی صورت میں لکھا گیا قرآن مجید کو. پہلا دور یہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس وقت بھی لکھا گیا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس وقت لکھا نہیں گیا تھا، لیکن یہ جمع جو اس وقت کیا تھا، صرف آیات کو اور ان کی ترتیب کو جمع کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، آیات کو یعنی کہ آیات جو تھیں لکھی جو جیسے نازل ہوتی تھیں اسی طرح سے لکھا جاتا تھا. لیکن ساتھ میں جو ایک اور کام ہو رہا تھا عہد نبوی علیہ السلام کے اندر، کہ ان آیات کے نزول کے ساتھ ساتھ ان کی ترتیب بھی ساتھ ساتھ دی جا رہی تھی. یعنی کہ اگر کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو آگے احادیث آتی ہے، کہ احادیث آئیں گے انشاءاللہ جس میں بتاؤں گا. آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو فلاں جگہ پہ فلاں سورت کے آیت کے بعد لکھو. ٹھیک ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر بھی آتا ہے آیت نمبر 280 کے بارے میں، جہاں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لما نزلت آخر آیت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واتقوا یوما ترجعون فیہ اللہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، واتقوا یوما ترجعون فیہ اللہ، تو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا محمد ضعها علی رأس 80 و100 آیت من سورۃ البقرہ. آپ نا اللہ کے رسول آپ اسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 کے بعد اس کو رکھیں. اسی طرح
ایک اور روایت آتی ہے جہاں پر سورہ نحل کے آیت ہے، آیت نمبر 90، کہ یہاں پر فرماتے ہیں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اچانک آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں آسمان کی طرف، پھر انہیں آہستگی سے نیچے لائے، ٹھیک ہے، پھر فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس آیت کو اس سورہ کے اس مقام پر رکھوں، یعنی کہ اس وقت جو آیت نازل ہوئی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، تو یہ آیت اتنا ہی پیس نازل ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ اس آیت کو آپ یہ جو سورہ نحل ہے اس کی فلاں جگہ پہ اس کو رکھیں۔ تو یہ دلائل دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کی وضاحت ہو جائے کہ قرآن مجید کا نزول اور اس کی ترتیب کی خاص جو نبی علیہ السلام کے دور کے اندر ہی اس کا خاص خیال رکھا جا رہا تھا۔ پھر جو دوسری جو کتابت ہوئی ہے، یعنی کہ دوسری بار جو اس کو کمپائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اس کو لکھا جا رہا تھا۔ لیکن اس وقت کیا تھا کہ اس وقت بھی یہ جمع جو تھا وہ صرف کتابی صورت میں ہی ہو رہا تھا، اس کو کتاب یعنی کہ کہہ لیں کہ لکھا جا رہا تھا، لیکن اس کو بک نہیں بنایا گیا باقاعدہ طور پہ۔ لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس وقت کیا ہوا کہ اس کو لکھا بھی گیا اور اس کو بے شمار اس کو کتابی صورت بھی دی گئی، بلکہ اس کے مختلف کاپیز بھی کی گئی۔ جیسے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو آیات نازل ہوتی آپ علیہ السلام مجھے لکھوا دیتے تھے۔ اچھا، میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کر دوں، ابھی انشاءاللہ آگے بھی میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ زید بن ثابت کو ہی کیوں انہوں نے خاص کیا تھا اس چیز کو، قرآن مجید کو کمپائل کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، کیونکہ اکثر جو مستشرقین ہیں اورینٹلسٹ ہیں وہ اس چیز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی زید بن ثابت کو ان کی ہی کیوں ڈیوٹی لگائی گئی، اور بھی تو صحابہ تھے نا، تو ان کی ڈیوٹی کیوں لگائی ہے؟ تو اس کی بھی انشاءاللہ ہم دلائل دیتے ہیں۔ تو زید بن ثابت فرماتے ہیں، یہ ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا جو کمپائل کیا گیا تھا عہد نبوی کے اندر وہ کس طرح سے تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جب آیت نازل ہوتی تو آپ علیہ السلام مجھے لکھوا دیتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آپ علیہ السلام کو سناتا بھی تھا، اگر اصلاح کی ضرورت ہوتی تو آپ علیہ السلام اصلاح فرما دیتے، پھر اس کے بعد اسے لکھے ہوئے کو میں لوگوں کے سامنے لاتا، جو کچھ بھی لکھا جاتا وہ آپ علیہ السلام کے گھر میں رکھ دیا جاتا۔ یعنی کہ ہو یہ رہا تھا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آپ کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، جو وہی نازل ہوتی تھی آپ زید بن ثابت اس کو یاد بھی کر لیتے تھے زبانی، اور اس کو لکھ بھی لیتے تھے کیونکہ یہ لکھنا جانتے تھے۔ لکھنے کے بعد اور یاد کرنے کے بعد یہ آپ علیہ السلام سے پروف ریڈنگ کرواتے تھے۔ اس کی جب پروف ریڈنگ ہو جاتی تھی اور یہ فائنل ہو جاتا تو پھر یہ آپ جو ہے وہ اس مخطوطے کو اور اس لکھے ہوئے کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، لوگوں کو بھی یاد کرواتے تھے، پھر وہ جو فائنل چیز ہو جاتی تھی نا اس کو پھر ایک جگہ پہ جمع کر دیتے تھے، کسی آپ علیہ السلام کے گھر میں رکھ دیا جاتا تھا۔ اور وہ گھر کون سا تھا یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد۔ اس دور میں قرآن کاغذوں پر لکھا جاتا نہ ہی باقاعدہ مصحف کی صورت میں، یعنی کہ اس وقت کاغذ تو تھے ہی نہیں نا، اور نہ ہی کوئی کتاب جلدیں کرنے کا کوئی ایسا سین تھا، بلکہ اس وقت لکھا کیسے جا رہا تھا، مختلف قسم کے پتھروں کے اوپر، تختیوں کے لکڑی کی تختیوں کے اوپر، چمڑے کے ٹکڑوں کے اوپر، درختوں کی چھالوں کے اوپر، یعنی کہ اور ہڈیوں کے اوپر، ٹھیک ہے، چوڑی ہڈیاں جو ہوتی ہیں اکثر طور پہ جانوروں کی ٹانگ کی ہڈی ہوتی ہے نا، چوڑی ہڈی ہوتی ہے تو یہ ہڈی، اور جو چوڑی قسم کی ہڈی ہوتی ہیں ٹانگوں کی ہڈیاں زیادہ تر ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ تو میں دوبارہ سے ذکر کر دیتا ہوں جن ممبرز نے یہ چیزیں نہیں سنی کہ قرآن مجید کو مختلف چیزوں کے اوپر لکھا جا رہا تھا، پتھروں کے اوپر، لکڑی کی تختیوں کے اوپر، چمڑے کے ٹکڑوں کے اوپر، درختوں کی چھالوں کے اوپر، اور چوڑی ہڈیوں کی، جانوروں کی چوڑی ہڈیوں کے اوپر۔ تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا
قبض النبی ولم یکن القرآن جمیعا فی شیء، آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور قرآن کریم کسی بھی شے میں جمع نہ تھا، یعنی کہ آپ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا اس وقت یہ مختلف جگہوں پر تو لکھا ہوا تھا، مختلف لوگوں نے اس کو حفظ تو کیا تھا، لیکن یہ کتابی صورت میں یا ایک جگہ پر جمع نہیں تھا۔ اس چیز کی انہوں نے وضاحت کر دی۔ بلکہ ہوتا اس وقت کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر جو کاتبین وحی تھے، جو وحی کو لکھنے والے تھے، ان میں جو جو نام سر فہرست ہیں، جو مختلف کتابوں کے اندر جن کا ذکر مل جاتا ہے، بلکہ زاد المعاد جو ابن قیم رحمہ اللہ کی ہے، اس کی پہلی جلد کے اندر بھی ان کا ذکر، ان کے نام آئے ہیں، 14 صحاب کے نام آئے ہیں جو کاتبین وحی تھے، جن کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اور اسی طرح جو تھے کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے طور پہ ان کو وحی کو لکھا ہوا تھا، یعنی کہ کچھ صحاب تو وہ تھے نا جو آپ کے شاگرد تھے، آپ علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور وہ آپ کے کہنے سے وہ لکھ رہے تھے، لیکن کچھ صحابی ایسے تھے جنہوں نے آپ کے کہنے کے علاوہ اپنے طور پہ انہوں نے نوٹس بنائے تھے، آپ نوٹس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جیسے عبداللہ بن مسعود ہیں، علی رضی اللہ عنہ، عائشہ ہیں، ابی بن کعب ہیں، یہ 11 جو ہیں جن اپنے تیار کیے ہوئے تھے قرآن پاک کے۔ اس وقت میں پہلے بتا چکا ہوں کہ برقے نہیں تھے اور آگ نہیں تھے، کاغذ نہیں تھے، اس لیے ان مختلف جگہوں کے اوپر، مختلف چیزوں کے اوپر قرآن مجید کو لکھا جا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو پرائیورٹی جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کو حفظ کیا جا رہا تھا اور اس کا آپس میں تبادلہ بھی کیا جا رہا تھا، بھی کی جا رہی تھی۔ قرآن مجید کا جو نزول ہو رہا تھا نا، میں یہاں پر ایک آپ کی انفارمیشن میں ایک عجیب سا اضافہ کرنے والا ہوں، جو اکثر لوگوں کو، اسپیشلی جو برے صغیر کے یا پاکستانی لوگ ہیں نا، ان کو نہیں پتا۔ قرآن مجید کو 7 حروف میں نازل کیا گیا۔ اچھا، اب یہ 7 حروف سے کیا مراد ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجیے گا غور سے، کیونکہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ ہم لوگ بھی اس وقت دور جاہلیت کے طرح، جس طرح سے لڑائیاں ہونے شروع ہو گئی تھی نا، اسی طرح ہی ہم لوگ بھی لڑنا شروع کر دیں گے، اور اکثر ہوتا بھی ہے اب پاکستان کے اندر، جب ان چیزوں کا لوگوں کو پتہ نہیں نہ ہوتا، کسی نئی چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ابا اجداد نے تو ایسا سکھایا نہیں، تو کوئی نیا دین لے کے آ گیا یا نیا قرآن لے کے آ گیا۔ تو قرآن میں بتا یہ رہا تھا کہ قرآن مجید کو 7 حروف کے اندر نازل کیا گیا۔ انزل القرآن علی 7 احرف، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، متفق علیہ۔ اچھا، اب اس وقت کے لوگوں کو تو، جو نبی علیہ السلام کے اسٹوڈنٹس تھے، جس طرح سے آیات کا نزول ہوتا تھا اسی طرح آپ سکھا دیا کرتے تھے، اور ایسا نہیں کہ جتنے بھی صحاب اس وقت بیٹھے ہوں وہ سارے مقامی ہوں، سبھی لوکل ہوں، کچھ مہاجرین بھی ہوا کرتے تھے، کچھ تجارت کی غرض سے آپ کے پاس مدینہ آئے ہوتے تھے، تو وہ جیسے ہی کلاس اٹینڈ کرتے تھے وہ ان کا سفر شروع ہو جاتا تھا، یا پھر ان کو جانا ہوتا تھا تو وہ جو سیکھا ہوتا تھا وہ اسی طرح جا کے سکھانا شروع کر دیتے تھے۔ جب ہوا یہ 7 حروف کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید کے جن کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف سے مراد یہ لفظی اختلاف، جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ 17 قرات پڑھی ہوئی ہے اور میں جانتا ہوں، تو میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں اس جگہ سے جو آپ کے لیے معروف ہے، جو آپ جانتے ہیں۔ سورہ فاتحہ آپ سب پڑھتے ہیں، اور 5 وقت تو نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اس کے بھی آپ سب زبانی یاد ہے آپ کو۔ تو اس کے اندر کیا ہے، آیت آتی ہے مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے سب کو؟ شعیب بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سب سن رہے ہیں یا صرف میں ہی بول رہا ہوں؟ اوکے اوکے، جزاک اللہ۔ جی مالک آواز یوم آ رہی الدین ہے آپ لفظ کی آتا شاست۔ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ جی آیت ہے مالک یوم الدین۔ اب اس آیت کے اندر 2 طرح کی قرات ہے، یعنی کہ اس کو 2 طرح سے پڑھا جائے گا۔ ایک تو ہے مالک یوم الدین جو ہم پڑھتے ہیں،
ایک قرات اس میں آتا ہے ملک یوم الدین، میم کو لمبا نہیں کرنا، ملک یوم الدین. اوکے. دوسرا اس سورہ کے اندر آیت آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر تین قرات موجود، اہدنا الصراط المستقیم، صراط کے صاد کے ساتھ، صاد کے تین کے ساتھ، اور اس کے ضاد یعنی اہدنا الصراط المستقیم صاد کے ساتھ، سین کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم، اب ضاد کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ اچھا، یہاں میں ایک وضاحت یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لفظی اختلاف ہے یہ اسی طرح جبریل امین نے آپ علیہ السلام کو سکھایا، اور آپ نے اسی طرح صحابہ کرام کو سکھایا، اور آج تک یہ اختلافات جو ہیں، یہ لفظی جو تبدیلی ہے، اس کو اختلاف نہیں کہیں گے تو لفظی تبدیلی کہہ سکتے ہیں. اس تبدیلی کو آج تک پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے جو مختلف اس کے رولز بھی موجود ہیں، اور اس کو باقاعدہ آپ نے خود سکھایا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خود سکھایا. اور ہوتا یہ تھا کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو سورہ فاتحہ کی اندر مثال دے کے بتایا ہے کہ یہ جو اگر آپ مثال لیں اہدنا الصراط المستقیم کی، تو یہ تین ٹائپس کی اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین بار نازل، یہ آیت الگ الگ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہوتا یہ تھا، اختلاف کیوں آیا صحابہ کرام کے اندر اس قرات کی وجہ سے. قرات کا مطلب یہ ہے، ہم لوگ پتہ کیا جانتے ہیں، ہم پاکستانیوں کے اندر یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ قرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھنا، لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن قراءات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو مختلف انداز میں پڑھنا. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ فرق سمجھنا بھی ضروری ہے ہم سب کے لیے. مختلف انداز میں جو آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف انداز میں نازل بھی ہوا ہے. جب مختلف انداز میں نازل بھی ہوا ہے تو یہ سبھی جو وہی ہیں یہ توقیفی ہیں. توقیفی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسی طرح ہی سکھایا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید کو ایک ایک آیت کو یا مختلف آیات کو مختلف جگہوں پہ بار بار نازل کیا جا رہا تھا مختلف قرات کے ساتھ. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. یعنی ایک آیت کے اندر اگر مختلف ٹائپس ہیں، مختلف اختلافات ہیں، اور وہ اتنی بار ہی نازل کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کی گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبھی روایات یا سبھی اختلافات درست بھی ہیں. تو اختلاف پھر کیوں آیا؟ اختلاف اس لیے آیا کہ جیسے ہی آیت نازل ہوتی تھی، جیسے کہ میں بھی سورہ فاتحہ کی میں آپ کو مثال دی ہے، مثال کے طور پہ اہدنا الصراط المستقیم صاد کے ساتھ اگر قرآن مجید آیت نازل ہوئی ہے تو آپ علیہ السلام نے جو سامنے بیٹھے تھے اس وقت کلاس کے اندر، آپ نے ان کو اس طرح صاد کے ساتھ سکھا دیا. اب ان میں سے کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو کہ لوکل تھے، کچھ ایسے تھے جو لوکل نہیں تھے، انہوں نے اپنے اپنے سٹیز کے اندر یا اپنے اپنے علاقوں میں جانا تھا، تو انہوں نے صاد کے ساتھ ہی سمجھ کے یاد کر کے وہ چلے گئے، اور آگے جا کے اپنے علاقوں کے اندر صاد کے ساتھ ہی سکھانا شروع کر دیا. اسی طرح جب سین کے ساتھ وہی نازل ہوئی تو اسی طرح کچھ صحاب جو جانے والے تھے انہوں نے وہاں اپنی جگہ پہ جا کے سین کے ساتھ سکھانا شروع کر دیا. اسی طرح زواد والوں کے ساتھ بھی ہوا. تو اس طرح سے ہوا یہ کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، دور خلافت آیا، اس وقت پھر اختلاف اور جو لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہوئے، اس کا پھر انہوں نے کیا حل نکالا یہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اس وقت یہ سب اختلافات تو تھے. امید ہے کہ یہ قرات کے جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور کسی قسم کا کوئی اشکال رہ نہیں گیا. اگر پھر بھی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے قرات کے متعلق تو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، میں انشاءاللہ کویسچن آنسر سیشن کے اندر وہ اس کو بھی کلیئر کرتا ہوں. تو اچھا، ایک تو تھی چیز یہ. دوسری چیز یہ تھی کہ جب قرآن مجید کو جمع کیا جا رہا تھا اس وقت قرآن مجید کی جب آیات، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی ترتیب کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت جو لی تھی.
ایک روایت آتی ہے، بلکہ دو روایات ہیں، جس میں سے میں ایک ہی ذکر کرتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن جمع کیا تو انہوں نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی قرآن مجید کو لکھا جس طرح سے آپ علیہ السلام سے انہوں نے پڑھا تھا، سیکھا تھا۔ اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں کسی قسم کا۔ لیکن ہوا یہ کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک آیت تھی جو کہ پہلے منسوخ کر دی گئی تھی۔ یہ آیات کے اندر ناسخ منسوخ بھی موجود ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ ایک آیت تھی جو منسوخ اس کا حکم منسوخ ہو چکا تھا، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بولا کہ یہ آیت تو یہ منسوخ ہو چکی ہے، تو اس کو اب جو ناسخ آیت ہے اس سے پہلے کیوں لکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ ایک حکم جاری ہو چکا ہے اور اس کو ختم کر دیا گیا، اب جو نیا حکم ہے اس سے پہلے کیوں لکھ رہے ہیں آپ؟ اس کو آپ ویسے ہی نکال دیں قرآن مجید میں سے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھتیجے، میں اس قرآن کی کسی آیت کو اس کی جگہ سے بدل نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4530، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ، اس کی ترتیب کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا تھا۔ یعنی آیات کی جو ترتیب تھی، سورتوں کی جو ترتیب تھی، رکوع اور سپاروں کی جو ترتیب تھی، یہ بھی اللہ رب العزت نے خود لگوائی تھی وحی کے ذریعے، اور وہ اسی طرح ہی جمع کیا گیا تھا۔ تو اسی طرح ایک اہم نقطہ میں یہاں پر بیان کر دوں کہ عراق کے اندر نا ایک یہودی تھا جس کا نام تھا مسٹر داؤد۔ اس نے کیا کیا کہ انگریزی زبان کا ترجمہ قرآن مجید کا شائع کر کے اس کا مقدمے میں لکھا، یہ بات سمجھتے بالا تر ہے کہ بڑی اور لمبی صورتیں پہلے اور چھوٹی صورتیں بعد میں آئی ہیں۔ حالانکہ وہ ترتیب ہے، ہونی چاہیے کہ پہلے چھوٹی صورتیں پہلے آنی چاہیے اور بڑی صورتیں بعد میں آنی چاہیے، تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی اور یاد کرنے والے کے لیے آسانی ہو۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ بڑی صورتیں پہلے ہیں اور چھوٹی صورتیں بعد میں ہیں، تو وہ اصل میں قرآن مجید کے اندر نقص بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو ایسے ہوا یہ کہ قاری کو، جو پڑھنے والا ہے، اگر ترتیب الٹ ہوتی تو اس کے لیے پڑھنے میں آسانی ہوتی، لیکن وہ کہہ رہا ہے جو اس الجھن میں جو ہے نا وہ ڈالنے کے لیے اپنے ترجمے میں قرآنی صورت کی ترتیب الٹ دی۔ اس نے کیا کیا کہ چھوٹی صورتیں پہلے کر دی اور بڑی صورتیں بعد میں کر دی۔ ایسے دانشوروں کا ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں ایک ہی واقعہ کو بارہا بیان کیا گیا اس سے تکرار نکال دی ہے۔ یعنی کہ آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن مجید کے اندر بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آیت کو مختلف جگہوں کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، جس کو متشابہات القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ یہ کہتا تھا کہ قرآن مجید کی ایک تو ترتیب کو صحیح کریں، یعنی کہ چھوٹی صورتیں پہلے لے کے آئیں اور بڑی صورتیں بعد میں۔ دوسرا یہ کہتا تھا کہ قرآن مجید کے اندر جو آیات ریپیٹ ہو رہی ہیں نا ان کو ویسے ہی ختم کر دیں، صرف ایک ہی جگہ پہ رکھیں، باقی جگہوں پہ ختم کر دیں۔ تو لہٰذا اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کی جو ترتیب ہے وہ توقیفی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اسی ترتیب سے ہی بھرا گیا تھا، اس کو اسی ترتیب سے اس کو یاد کروایا گیا تھا اور اسی ترتیب سے لکھوایا گیا تھا۔ اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ خواہ ترتیب کی سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے اسی طرح ہی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کی جو بتائی گئی ترتیب ہے اسی کے مطابق ہی ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو تھا دور یہ عہد نبوی کے اندر جس طرح سے قرآن مجید کا جمع کیا گیا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا دور۔ یہ کل 4 ادوار ہیں جن کو ابھی انشاءاللہ ہم نے اس کلاس کے اندر کور کرنا ہے۔ دوسرا دور ہے عہد صدیقی، خلافت صدیقیہ کے اندر۔ تو اس وقت اس کی نا ایک ہی روایت بیان کرتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے ہی سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح سے اس کو جمع کیا گیا۔ روایت ہے صحیح بخاری کی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہی روایت کرتے ہیں، وہی راوی ہیں اس کے، جنگ یمامہ کے اندر، جنگ یمامہ کے فوراً بعد یعنی 12 ہجری کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک روز پیغام بھیج کر مجھے بلوایا۔
میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. اچھا ایک تو یہ اس وقت تو یہ تھوڑا سا نا گھبرائے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ خیر ہی کرے, یہ دو جلیل القدر صحابہ کرام نے آج بلا لیا ہے, کوئی پیشی نہ ہو جائے یا کوئی غلطی نہ ہو گئی مجھ سے. تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ تھے, انہوں نے بلایا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے وہاں پہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر نے آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ کے اندر قرآن کے 70 حفاظ شہید ہو گئے, اور اگر مختلف مقامات پر اسی طرح حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے. لہذا میری رائے یہ ہے کہ قرآن کو یکجا کر دینا چاہیے. میں نے عمر سے کہا, یعنی کہ اب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. اس سے پہلے میں بیان کر دوں کہ اس سے پہلے جب خلافت صدیقی آئی ہے اس وقت ایک بئر معونہ جو واقعہ ہوا تھا, جنگ ہوئی تھی, اس کے اندر بھی 70 صحابی شہید ہوئے جو کہ حافظ قرآن تھے. پھر جنگ یمامہ کے اندر بھی 70 قرہ کرام جو شہید ہو گئے جو کہ حافظ قرآن تھے. تو یہ جو پے در پے جنگوں کے اندر حفاظ کرام صحابہ کرام شہید ہو رہے تھے نا, تو اس سے ایک بہت بڑا لاس ہو رہا تھا, اور اس چیز کا نا خوف عمر رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے آیا کہ ان کو اس چیز کی فکر ہوگی کہ اگر اسی طرح صحابہ کرام کی مختلف جنگوں کے اندر شہادتیں ہوتی نہیں تو پھر قرآن مجید کیونکہ ہمارے پاس کتابی صورت میں تو ہے بھی نہیں, تو یہ پھر کس طرح سے ہمارے پاس محفوظ رہے گا. تو اس وقت کیا ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ یہ بات لے کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے, اور ان کو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کے اس چیز کا حکم جاری کریں کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات وہاں پر بات کر کے نا یہ بات ٹالنے کی کوشش کی کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا اپنی زندگی کے اندر وہ میں کیوں کروں, وہ میں کس طرح کر سکتا ہوں, میں نہیں کروں گا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس چیز کے اوپر نا مصر تھے, اور بار بار ان کو انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں یہ کریں ورنہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. یہاں پر اس واقعے کے اندر جو ہے نا وہ ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ جہاں پر بئر معونہ اور جنگ یمامہ کے اندر 70 قرہ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اس وقت کیا ہے کہ اگر اتنے قرہ کی تعداد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بھی اور آپ کے بعد خلافت راشدہ کے اندر, خلافت صدیقی کے اندر بھی لوگوں کے اندر اس حد تک محبت تھی اور رجحان تھا قرآن مجید کو حفظ کرنے کا, یاد کرنے کا, جمع کرنے کا, کہ کچھ تعداد تو وہ تھی جو کتابوں کے اندر مذکور ہے جن کا نام, لیکن میں نے جیسے بتایا کہ لا تعداد اور بے شمار جو لوگ تھے وہ اس چیز کا شوق رکھتے تھے, محبت کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے. اور جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ مکہ کے جو لوگ تھے ان کے اندر ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ یہ لوگ, ان کا میموری بہت مضبوط تھی, حافظہ بہت مضبوط تھا. تو جو چیز ان کی کوشش یہ ہوتی تھی, یہ تو اشعار جو تھے شعر و شاعری کے اندر اتنے شعر ان کو زبانی یاد ہوتے تھے, بلکہ یہاں تک ان کو اپنے جانوروں کی نسلیں بھی, ان کے شجرے بھی یاد ہوتے تھے, اپنے شجرے بھی یاد ہوتے تھے, اپنے جانوروں کے شجرے بھی یاد ہوتے تھے, کہ یعنی کہ یہ اگر اونٹ ہے میرے پاس تو اس کے باپ کا نام کیا ہے, اس کا باپ کہاں سے تھا, اس کا دادا کہاں سے تھا, اس طرح سے ان کے بھی پورے جو خاندان ان کے بھی نام یاد ہوتے تھے. تو ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ذکر زید بن ثابت رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کیا کہ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ میں نے عمر فاروق کو اس طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی, یہ بات کہہ کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں. تو لہذا عمر رضی اللہ عنہ نہیں مانے, وہ بار بار کہتے رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شرح صدر کر دیا اس کام کے لیے کہ یہ واقعی ہونا چاہیے. تو پھر ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ جب اس طرح سے میرا شرح صدر ہوا تو میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں زید بن ثابت سے کہ آپ اس قرآن مجید کو جمع کرنے, وحی کو لکھنا شروع, اس کا جمع کرنے کے کام اپنے ذمہ لیں. تو کیونکہ خلیفہ رسول کا حکم تھا تو زید بن ثابت اس وقت پھر پریشان ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ دونوں حضرات جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے کوئی پہاڑ دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم بھی دیتے نا تو یہ میرے لیے آسان ہوتا, لیکن یہ جو مجھے کام دے رہے ہیں نا قرآن مجید کو جمع کرنے کا, یہ میرے لیے بہت مشکل ہے.
تو آپ تو سیدنا ابوبکر صدیق اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم ایسا کرنا ہی بہتر ہے. اس کے بعد خلیفہ محترم بار بار مجھے یہی کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اسی رائے پر کھول دیا جو حضرات ابوبکر عمر کی تھی. چنانچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کو جمع کر ڈالا، جس کے صحیفے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی وفات تک رہے. یعنی کہ جہاں جہاں پر بھی جمع کیا گیا تھا نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر جب زید بن ثابت کو انہوں نے حکم دیا کہ جمع کرنے کا، پھر انہوں نے کیا کیا، وہ جمع کس طرح سے کیا، اس کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کمیٹی کے اندر زید بن ثابت بھی تھے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ مسجد نبوی کے گیٹ میں بیٹھ جائیں آپ لوگ، اور اعلان کروا دیا پورے مدینے کے اندر بھی جس جس کے پاس جہاں جہاں بھی لکھا ہوا ہے نا قرآن مجید، اور جو کچھ بھی جس جس کو یاد ہے وہ سارے بندے اپنے اپنے جو مخطوطے ہیں جہاں جہاں بھی انہوں نے لکڑیوں پہ لکھا ہے، چھالوں پہ لکھا ہے، پتوں پہ لکھا ہے، ہڈیوں پہ لکھا ہے، جہاں پر بھی لکھا ہے نا وہ اپنے اپنے سارے جو ہیں وہ کہہ لیں کہ وہ لے کے آئیں. تو عمر فاروق اور زید بن ثابت اور جو دو صحابی اور تھے جن کی ڈیوٹی لگی تھی، کمیٹی بنائی تھی، وہ مدینہ کے مسجد نبوی کے گیٹ پہ بیٹھ گئے. اب جو آ رہا تھا نا وہ وہاں سے ایسا نہیں تھا کہ وہ جس نے جو بھی دے دیا وہ ایکسیپٹ ہو گیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ کیا تھا کہ یہ جو کمیٹی والے تھے نا، 4 رکنی کمیٹی جو تھی، یہ سارے کے سارے جو قرآن مجید کو لکھنے والے بھی تھے، قرآن مجید کے حافظ بھی تھے اور قرا بھی تھے. تو جو بندہ بھی لے کے آتا تھا نا تو اپنے ساتھ اس چیز کی پابندی تھی کہ وہ جو لکھا ہوا لے کے آ رہا ہے وہ ساتھ 2 گواہ بھی لے کے آئے گا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی کے دور کے اندر ان کے موجودگی کے اندر اور ان کی تصدیق کے ساتھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو پروسیس تھا یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا کہ جو کسی نے کچھ بھی لکھ کے لیا ہے تو اس کو ایسے ہی ایز اٹ از لے لیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کی شرائط تھی کہ جو بندہ لکھا ہوا لے کے آ رہا ہے وہ 2 ساتھ گواہ لے کے آئے گا، اور وہ گواہ بھی جو ہے وہ اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ یہ جو مخطوطہ لکھا گیا ہے یہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر آپ کی موجودگی کے اندر اور تصدیق شدہ یہ جو مخطوطہ ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. اور ایکسیپٹ بھی اس طرح سے کرنا ہے کہ جو 4 رکنی کمیٹی ہے نا انہوں نے اس چیز کو چیک کرنا ہے، اس کو پھر ٹیلی بھی کرنا ہے، اپنے دوسرے مخطوطوں کے ساتھ بھی ٹیلی کرنا ہے جو آئے ہوئے ہوں گے. اگر تو کراس ویریفیکیشن ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایسا کوئی نئی چیز آ رہی ہے تو پھر اس کو سائڈ پہ کر دیتے تھے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں. لیکن اس کے باوجود اپنے حافظے کے ساتھ جو کیونکہ حفظ بھی کیا ہوا تھا اس کو وہ چیک بھی کرتے تھے کہ یہ واقعی ہی آیت ہے یا نہیں ہے، یا یہ کس صورت کی آیت ہے، یا یہ کس جگہ سے کس مقام کی آیت ہے جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے اپنے پاس. تو اس طرح سے 4-5 جگہوں سے کراس ویریفیکیشن ہوتی تھی. اس کے بعد یہ سارے مخطوطے جمع کیے گئے اور ان کو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات تک ان مخطوطوں کو ایک ہی گھر کے اندر سب کو جمع کر دیا گیا. اچھا، اب اس کے بعد کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اس بارے میں کہ مصاحف کو جمع کرنے میں سب سے زیادہ جو جری کام، جو بڑا کام سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، اور وہ امت کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو جمع کر ڈالا. یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ امت کے پہلے بندے ہیں جن کے تھرو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف نسخوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا. اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو ہمیں قیامت کے دن ان اصحاب کا جو ساتھ نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کی اس جمع تدوین کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، اور اس جیسی جو جمع کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور کسی کتاب کو نہ ہی جمع کیا گیا اور نہ اس کی حفاظت کی گئی ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس چیز کی طرف جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ہی کیوں یہ ڈیوٹی دی گئی. اس کی نا کچھ وجوہات ہیں. پہلی ڈیٹیلز تو کافی زیادہ ہیں لیکن میں مختصر بیان کرتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی ڈیوٹی کیوں لگائی گئی، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے ہمسائے تھے، نیبر تھے. ٹھیک ہے. دوسری چیز،
دوسری چیز یہ تھی کہ یہ آپ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ڈائریکٹ آپ علیہ السلام سے حفظ کیا تھا، ڈائریکٹ یاد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ زید بن ثابت قرآن مجید کی ریویژن بھی کیا کرتے تھے، دہرائی بھی کیا کرتے تھے۔ پھر چوتھی چیز یہ ہے، چوتھی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے زید بن ثابت کو خود کہا تھا کہ تم یہودیوں کی تحریروں کو یاد کر لو، ان کی جو زبان ہے نا، عبرانی زبان ہے، اس کو یاد کر لو، اس کو تاکہ ان کی ٹرانسلیشن کر کے بھی تم ہمیں سمجھا سکو، یاد کروا سکو اور ہمیں ٹیچ کر سکو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عبرانی زبان یاد کرنا شروع کر دیا، اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ انہوں نے 15 دن کے اندر اس کو عبرانی زبان سیکھ لی تھی، 15 دن کے اندر، اتنا مضبوط حافظہ تھا ان کا۔ ایون کہ انہوں نے پڑھنا بھی سیکھا، اس کو لکھنا بھی سیکھا، اس کو بولنا بھی سیکھا، صرف 15 دن کے اندر عبرانی زبان کو۔ تو جیسے کہ وہ زید بن ثابت خود فرماتے ہیں، ما مرت بی 15 لیلۃ حتی حذقتہ، کہ میں نے 15 دن نہیں گزرے تھے کہ میں نے اس عبرانی زبان کے اندر مہارت حاصل کر لی تھی۔ تو اور بلکہ یہ ٹرانسلیشن بھی کیا کرتے تھے، پروف ریڈنگ بھی کرتے تھے، ان کے خطوط جو تھے، یہودیوں کو خط جو لکھتے تھے نا عبرانی کے اندر، وہ زید بن ثابت لکھ کے دیا کرتے تھے، جو اللہ کے نبی کے حکم کے ساتھ خطوط بھیجے جاتے تھے مختلف بادشاہوں کی طرف۔ تو یہ وجوہات تھیں جو کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس ڈیوٹی کو کیوں دیا گیا۔ تو قرآن مجید کے جو جمع کرنے کا جو طریقہ تھا، یہ میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی اور کس طرح سے ان کو ایکسپٹ کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ دوبارہ سے بھی اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ وہ 4 رکنی کمیٹی کا کیا کام تھا۔ مختصر یہ کہ 4 رکنی کمیٹی کے اندر جو 4 اشخاص تھے، وہ حافظ قرآن بھی تھے، قرہ بھی تھے، اور قرآن مجید کو سمجھتے بھی تھے، اور وہ کاتبین وحی بھی تھے۔ تو اعلان عام کیا گیا تھا ابو عہد صدیقی کے اندر کہ جس کے پاس جو بھی قرآن مجید کا نسخہ لکھا ہوا ہے، مخطوطے موجود ہیں، وہ آپ مسجد نبوی کے اندر زید بن ثابت کو جمع کروا دیں۔ تو جو بندہ بھی وہ مخطوطے لے کے آیا کرتا تھا، اس کی کراس ویریفیکیشن کی جاتی تھی 4-5 طریقوں سے، یعنی کہ اس کو حفظ کے طور پہ بھی چیک کیا جاتا تھا، اس کے لیے 2 گواہ بھی موجود ہوتے تھے، لانا ضروری تھا، جو کہ تصدیق شدہ ہوں آپ علیہ السلام کے دور کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسری جو کراس ویریفیکیشن تھی وہ تھی کہ ایک نسخے کو دوسرے نسخوں کے ساتھ کراس چیک کیا جاتا تھا کہ کیا یہ آیات جو ہیں وہ باقی نسخوں کے ساتھ بھی میچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارے جو 4 طریقے ہیں، یہ اس طرح سے 4 رکنی کمیٹی کے صورت میں ان کو اس قرآن مجید کے نسخوں کو جمع کیا گیا، اور پھر عہد صدیقی کے اندر ان کو ایک گھر کے اندر سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر جو ہے اس کو جمع کر دیا گیا۔ لیکن جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ عہد صدیقی کے اندر اس کے اوپر صرف کتابی یعنی کہ لکھا جا رہا تھا اس کو، اور اس کی ترتیب کے اوپر محنت کی جا رہی تھی، یعنی کہ آیات کی جو اور صورتوں کی جو ترتیب تھی، صورتوں کی نہیں بلکہ آیات کی جو ترتیب تھی، اس ترتیب کے ساتھ اس کو لکھا جا رہا تھا، لیکن اس کی نہ تو کاپیز کی گئی اور نہ ہی آگے اس کا فردر کوئی کام کیا جا سکا۔ لیکن اس کے بعد کیا تھا کہ جب آئے عہد عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر پھر اس کی صورتوں کی ترتیب بھی دی گئی، اور مزید اس کو پھیلانے کے اوپر جو ترغیب دی گئی۔ پھیلانے سے مراد کیا ہے کہ کاپیز تو نہیں ہوئی اس کی، لیکن بہت زیادہ لوگوں کے اندر قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کا شوق ترویج دیا گیا اور اس کو رائج کیا گیا۔ وہ اس طرح سے تھا کہ جیسے یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے صحابی گزرے ہیں جن کے دور کے اندر سب سے زیادہ فتوحات ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت آپ نے تقریباً آدھی دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ چھایا، اور جس جگہ پر بھی آپ فتح یاب ہوتے تھے، اسلام فتح حاصل کرتا تھا، تو آپ اس جگہ پہ ایک قاری قرآن کو بھیجا کرتے تھے، اور تاکہ وہ وہاں پر قرآن سکھائے۔ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر کیا تھا کہ قرآن مجید کو پھیلانا، اس طرح یاد کروانے کے اوپر فوکس زیادہ تھا،
لیکن قرآن مجید کو تدوین اور اس کی تدوین اور اس کی کتابت کے اوپر اتنا وہ تھا نہیں، ترغیب نہیں دی جا رہی تھی، لہٰذا اس وجہ سے یہ کتابی صورت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی نہیں ہو سکی۔ لیکن اس کے بعد جب تیسرا دور آیا ہے عمر فاروق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، تو اس وقت کیا تھا کہ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ مختلف قراءات کے اندر جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور وہ مختلف علاقوں کے اندر پڑھا جا رہا تھا، تو جب تجارت کی غرض سے لوگ واپس مدینے میں آتے تھے یا ایک دوسرے کی سٹیز کے اندر جاتے تھے نا، تو کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کا تبادلہ ہوتا تھا، تو اکثر لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ جو دوسرا پڑھنے والا ہے نا وہ قرآن مجید غلط پڑھ رہا ہے، اور غلط پڑھ نہیں رہا ہوتا تھا، بلکہ اس کے اندر احتمال یہ تھا کیونکہ وہ جو موجودہ تھے، لوکل تھے، انہوں نے کسی اور طریقے سے پڑھا ہوتا تھا، اور جو مہاجر تھے انہوں نے کوئی اور طریقہ پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ پھر سبھی جگہوں سے کہ جتنے بھی نسخے موجود تھے ان سب کو ایک جگہ پہ جمع کیا، یعنی کہ ساتوں اختلافات جو تھے قرآن مجید جتنے بھی ٹائپس کے ساتھ نازل ہوا تھا ان سب کو ایک جگہ جمع کیا، اور صحابہ کرام کی متفقہ رائے کے ساتھ ایک ٹائپ، یعنی کہ جو آپ ابھی اس وقت پڑھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں روایت حفظ، قراءت حفظ بولتے ہیں۔ تو اس کو خط عثمانی کی صورت میں، اس کو خط عثمانی سے مراد اس کو اسی لیے خط عثمانی کہا جاتا ہے کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی پھر کاپیز کروائی تھی، اور اس کے اندر جو چیز کا ملحوظ خاطر رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید لکھتے ہوئے جس لفظ کے اندر مختلف قراءات ہوں اس کے اوپر کوئی نشان نہیں لگانا، کسی قسم کا کوئی نشان نہیں لگانا، تاکہ وہ اس چیز کا اظہار ہوگا کہ اس لفظ کے اندر زیادہ قراءات پڑھی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں کہ اس وقت جب قرآن مجید کی کتابت ہو رہی تھی، لکھا جا رہا تھا نا، تو نقطے نہیں ہوا کرتے تھے، نہ زبر زیر پیش ہوا کرتی تھی، نہ کوئی رموز و اوقاف ہوا کرتے تھے، نہ آیات کے نشان نمبر ہوا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک سیدھی سیدھی تحریر تھی جس طرح سے لیٹر لکھا جاتا ہے۔ اچھا اب اس میں نقطے بھی نہیں تھے، تو ان لوگوں کو کیونکہ اس کے اندر کوئی دشواری نہیں تھی پڑھنے میں عربی میں، کیونکہ وہ تو خود عربی تھے اور وہ ایسے ہی بولتے تھے، ایسے ہی لکھنا جانتے تھے، تو ان کو زبر زیر کی کوئی ایسی دقت نہیں تھی۔ یہ مسئلہ تب ہوا جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر ایک تو مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ مختلف قراءات جو تھیں وہ لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ دوسرا جو مسئلہ اس وقت سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ جب اجمی لوگ جہاں پر قراء کرام کو بھیجا گیا تھا قرآن مجید سکھانے کے لیے، ان کو قرآن مجید جب سکھایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، لکھوایا جاتا تھا، تو ان کے لیے زبر زیر ضروری تھا، کیونکہ یہ الفاظ کے اتار چڑھاؤ کو اور ان کی پروننسیشن کی، ان کی ادائیگی کے لیے میں غلطیاں کرتے تھے۔ یعنی کہ اگر سیدھا سیدھا سا لکھا جا رہا ہو اہدنا الصراط المستقیم، تو ان کو کیا، اگر جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں وہاں پر زبر زیر تو نہیں ڈالتے، اعراب تو نہیں ڈالتے، تو اہدی کے نیچے شروع میں حمزہ کے نیچے زیر ہی کیوں، زبر یا پیش کیوں نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس وقت یہ مسائل سامنے آ رہے تھے، تو اس وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے پوری جہاں جہاں پر موجود ہے سب کو منگوا لیا، سب کو مدینے کے اندر ایک جگہ جمع کر دیے، اور سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی جو موجود تھے نا مخطوطے، جو کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جمع کیے گئے تھے، وہ بھی سارے جمع کر دیے۔ جب جمع کر دیے تو پھر آپ نے کچھ صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کی نا کاپیز کریں۔ اچھا اس وقت نا کاپی کرنے کا ایسا بھی پرنٹنگ پریس تو ہے نہیں تھا، نہ ہی کوئی کاپی کرنے والی مشین تھی، تو اس وقت کاپی کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جو اصل نسخہ تھا جس کو مصحف کہا جاتا تھا، یعنی کہ ان کتابوں کی ماں، یعنی کہ جو کہہ سکتے ہیں کہ جو مین جو نسخہ تھا نا اس کو سامنے رکھ کے اور اس کے اوپر دیکھ کے اس کو کاپی کیا جاتا تھا، ہاتھ کے ساتھ لکھا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے تقریباً چار نسخے جو ہے نا وہ آپ نے کاپی کروائے تھے۔ جب یہ 4 نسخے کاپی ہو گئے نا، تو پھر اس کے اندر یہ بھی اس چیز کا خیال بھی رکھا گیا
زبر زیر تو تھے نہیں اس میں. تو اس چیز کا خیال رکھا گیا کہ مختلف قرات کے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا سائن نہیں لگانا تاکہ اس کے اندر مختلف قرات کو پڑھا جا سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر کیا کیا کہ روایت حفظ کو ہی ایک ہی قرات کو ٹارگٹ کر کے اس کو ہی ہر جگہ پر پھیلایا تاکہ قرآن مجید جہاں پر بھی پڑھا جائے وہ ایک ہی قرات میں پڑھا جائے. ہاں جس نے مختلف قرات کو سیکھنا ہے پڑھنا ہے تو وہ مختلف قرات کو سمجھے ان کو سیکھے ان کو پھر پڑھے. لیکن عام لوگوں کے لیے اور خواص کے لیے سب کے لیے ایک ہی جو نسخہ تیار کیا گیا وہ روایت حفظ ہے اور اسی کو پوری دنیا کے اندر پھر زیادہ سے زیادہ کاپی کر کے اس کو پھیلایا گیا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ کسی قسم کی غلطی نہ پڑھنے میں نہ لکھنے میں کر سکیں. اور اس نسخے کے اندر چند چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا خیال رکھا گیا اور جس کو خطاطی کے طور پہ ان کو خیال رکھا گیا جو کہ مختلف نسخوں کے اندر آپ کو تبدیلی ملے گی. اچھا اب اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں پھر ایک اور دور آیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد کہ قرآن مجید کے اندر جب پڑھنے کے اندر اجمیوں میں اجمیر سے مراد یہ کہ ہم لوگ جو ہیں برے صغیر کے جو لوگ ہیں ایشینز جو ہیں ان لوگوں کے نے کیونکہ غلطیاں کرنے سے تو باز آتے نہیں. قرآن پاک ابھی بھی ہمارا یہ حال ہے کہ زبر زیر تو لگی ہے علامتیں بھی ہیں آیتوں کے نشان بھی ہے صورتیں الگ کر دی رکوع الگ کر دی منزلیں الگ کر دی اتنا ہی محنت ہو چکی ہے لیکن ہم پھر بھی قرآن مجید غلط کرتے ہیں نعوذ باللہ غلط پڑھتے ہیں. ایون کہ ہمیں یہی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. وہ ایک ذکر اذکار کی ہمیں نا عادت ڈال دی گئی ہے ہم اسی کے اوپر لگے ہیں اور تلاوت پہ تلاوت کری جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں کیسے پڑھنا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور نہ ہی ہم اس چیز کی فکر کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کو سیکھو اور اللہ کے نبی نے خود اس چیز کا حکم دیا کہ قرآن مجید کو سیکھو اچھے الفاظ میں پڑھو تو قرآن مجید کو خوبصورت الفاظ آوازوں کے ساتھ پڑھو اور قرآن مجید کو اس طرح سے یاد کرو پڑھو سیکھو جس طرح سے قرآن مجید نازل ہوا. لیکن ہم لوگ یہ ہر چیز کے جاننے کے باوجود ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ اہتمام ہی نہیں کرتے سیکھنے سکھانے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. تو اس کے بعد پھر جب مروان بن حکم کا دور آیا تو حجاج بن یوسف نے پھر اس چیز کا اہتمام کروایا کہ زبر زیر پیش یہ جو علامتیں تھیں اس سے پہلے عہد عثمانی کے اندر علامتی طور پہ جس لفظ کو اوپر یعنی کہ زبر زیر پیش کی جگہ ڈاٹس لگائے جاتے تھے نقطے لگائے جاتے تھے. جس لفظ کو اوپر پڑھنا ہوتا تھا اس کے اوپر نقطہ لگایا جاتا تھا جس کو نیچے زیر کی جگہ پڑھنا ہوتا تھا اس کے نیچے نقطہ لگایا جاتا تھا جس کو پیش کی طرح پڑھنا ہوتا تھا اس کے آگے نقطہ لگایا جاتا تھا. تو اس وقت تو ویسے بھی الفاظ کے اوپر نقطے تھے ہی نہیں. لیکن جب حجاج بن یوسف کا دور آیا ہے تو اس وقت باقاعدہ طور پہ الفاظ کے جب نقطے لگانے شروع کیے گئے تو پھر جو پیچھے علامتی طور پہ نقطے لگائے جا رہے تھے ان کی جگہ پہ پھر زبر زیر پیش کو سائن کے طور پہ استعمال کیا گیا. پھر اسی دور کے اندر پھر وقف کرنے کی جو علامات تھیں رموز و اوقاف جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی لکھی گئی. پھر اسی دور کے اندر ہی آیات کے اینڈ میں جو نمبرنگ کی جا رہی ہے وہ بھی اسی دور سے اب تک جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے. تو یہ قرآن مجید کے اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. اب وقت نہیں ہے کافی ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہے تو آپ بلا جھجک کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا ہے جو سنایا ہے جو ہم نے سیکھا ہے اس کو سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں. جی شعیب بھائی. السلام علیکم یوسف بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں یوسف بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو ترتیب دی گئی 114 صورتوں کی یہاں جو صورت ایک جی صورت کے بعد دوسرے صورت کا آنا جیسے سورہ بقرہ کے بعد سورہ عمران کا آنا یہاں جو ان کی آیات تھی مطلب ان کو کس طرح جی ترتیب دیا گیا کہ یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں یہ سورہ عمران کی. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ انہوں نے ترتیب دی یا یہ بعد والوں نے دی تھی ان کے بعد والوں نے. نہیں یہ تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی نے خود ترتیب لگوائی تھی.
جبریل اچھا امین علیہ السلام جب وہی نازل کرتے تھے نا، وہی لے کر آتے تھے اللہ کی طرف سے، تو آپ جی خود بتایا کرتے تھے کہ یہ جو ہے، یہ آیت جو ہے یا یہ جو سورہ ہے، یہ فلاں سورہ کے بعد آئے گی، اور یہ آیت اگر آیت ہوتی تھی تو وہ ساتھ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ آیت جو ہے فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے ہے، اگر وہ کسی سینٹرل پوائنٹ میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ترتیب جتنی بھی ہے نا، وہ اللہ کے نبی کے دور میں ہی اس کو ترتیب دے دیا گیا تھا، صرف فرق یہ تھا کہ اس وقت جمع نہیں کیا گیا تھا ایک جگہ پہ، ورنہ صحابہ کرام جتنے بھی تھے سب حافظ قرآن تھے، اور وہ موسٹلی وہ حفاظ جو تھے وہ اسی ترتیب سے ہی قرآن مجید پڑھتے تھے جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں۔ صحیح، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ اللہ خیر۔ جی اور کسی کا کوئی سوال ہے جی؟ اچھا جی، اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ سب کو فائدہ ہوا ہوگا اور فائدہ ہو رہا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اور آپ کے اور ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم آمین۔ ورحمۃ اللہ۔